اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں کہ آقم الصلاۃ لذکری، کو نماز پڑھو میری یاد کی خاطر. سو آفر پریئر فار مائی ریممبرنس، کہ نماز پڑھو میری یاد کی خاطر کہا ہے. کہ یہ نہیں کہ بھئی نماز پڑھنی ہے اللہ کی یاد کے لیے. جس بندے کی نماز جاندار ہوگی پھر اس کی زندگی بڑی شاندار ہوگی، اور جس کی نماز ہی کمزور ہوگی نا تو پھر بیچارے کی نماز کے باوجود بھی ہر جو ہے نا مسئلے ہی رہیں گے. لیکن آپ جس کی نماز اچھی ہو جاتی ہے اس کا ہر کام اچھا ہو جاتا ہے. اور یہاں پہ ہی نہیں بلکہ مرنے کے بعد بھی سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز ہی کے بارے میں پوچھا جائے گا، صلاۃ ہی کے بارے میں پوچھا جائے گا. اور جس کی صلاۃ اچھی نکلی، پریئر اچھی نکلی، اس کے لیے ہر معاملے میں ہی آسانی ہوگی. تو اگر نماز میں ہی غیر تمام ہوا، خداج ہوا، انکمپلیٹ ہوئی، انڈن ہوئی، تو پھر جو ہے ہر جگہ مسئلہ ہی مسئلہ ہے، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. تو اس لیے نماز جو ہے ہم جب پڑھیں تو میرے بھائی اور بہنوں ہمیں پتہ ہونا چاہیے. جب ہمیں پتہ ہوگا ہم کیا پڑھ رہے ہیں تو یہ جتنے لوگ جو ہے وہ کمپلین کرتے ہیں، شکایات کرتے ہیں، امام صاحب جو ہی نماز پڑھنے لگتے ہیں تو وسپرنگ آف شیطان، وساوس شروع ہو جاتے ہیں. جو ہی نماز پڑھنی شروع کی جو چیز بھولی ہوئی تھی وہ بھی یاد آ جاتی ہے. اور نماز کے اندر اللہ کی یاد، اللہ پاک کہتے ہیں میری یاد کے لیے پڑھو. تو یہ تو دنیا کو یاد کر رہا ہوتا ہے کہ بھئی دکانوں کے حساب، کاروبار کے مسئلے، بیوی کے ساتھ لڑائی کا کہ کیسے جا کے میں بات کروں گا. بیوی نماز میں سوچ رہی آئے گا تو میں اب یہ کہوں گی وہ کہوں گی، اور نماز کے اندر ہی سارا کچھ سالو کر لیتے. تو اس لیے نماز جو ہے اس کو ہم نے جو ہے نا صحیح طرح سے پڑھنا ہے. جیسے ایک امام تھے نا، انہوں نے نماز پڑھائی، تو جب انہوں نے نماز پڑھائی تو ان کو شک پڑ گیا کہ پتہ نہیں میں نے تیسری رکعت کے بعد سلام پھیر دی یا 4 کے بعد. اب انہوں نے کتنی مسجد بھری ہوئی تھی، ان سے پوچھا کہ بھائیو میں نے 3 رکعت پڑھی ہیں یا 4؟ انہوں نے سارے کسی کو صحیح یاد نہیں. ایک صاحب نے کہا جی جناب آپ نے 4 ہی پڑھی ہیں. اس نے کہا کہ اتنے بڑے مجمع میں صرف واحد ایک بندہ ہے. تو انہوں نے کہا کہ بھائی اس کا کوئی پروف، کوئی ایویڈنس ہے کہ میں نے 4 رکعت ہی پڑھی ہیں؟ امام نے پوچھا. اس نے کہا کیونکہ میری 4 دکانیں ہیں، میں ہر رکعت میں ایک ایک کا حساب کیا تو آپ نے پورا کام کیا. وہ جس نے بھی پڑھی اس نے بھی اسی کے آئیڈیا پہ کہ بھائی یہ رکعت اس طرح پوری ہوئی. تو اس لیے اللہ تعالیٰ کی ذات پر خود ہے فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، کہ ہلاکت ہے ایسے نمازیوں کے لیے کہ ایک جو قضا کرتے ہیں، نماز میں سستی کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہی نہیں. ایک ان کے لیے، اور ایک جو نماز پڑھتے ہیں تو اپنی نمازوں کو صحیح تعدیل ارکان کے ساتھ نہیں پڑھتے، اس کا رکوع سجود صحیح نہیں کرتے، اور اس طرح پڑھتے ہیں کہ گمے ہوئے، بھولے ہوئے کہ پتہ ہی نہیں نماز میں کیا کہہ رہا ہے. حالانکہ یہ اتنی اتھینٹک حدیث ہے کہ جو کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے نریٹڈ کی. تو یہ جو نریشن ہے رواہ المسلم و مالک، امام مالک نے بھی اس کی جو ہے نریٹ کیا ہے. و ترمذی، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے، امام ابو داؤد و نسائی، اور امام ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ، سب نے اپنی ان بکوں میں جو صحیح ستہ میں سے بک ہیں ان سب میں یہ جو ہے حدیث مبارک آئی ہے. اور یہ سنیں اور ماشاءاللہ، بیکاز جب آپ نماز پڑھتے ہو نا تو اللہ تعالیٰ کی ذات پاک آپ کی نماز کا آپ کو جواب ملتا ہے. اس لیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی صلاۃ لم یقرأ فیہا بأم القرآن، فرمایا جس کسی نے نماز پڑھی اور اس کے اندر
یعنی بِأُمِّ القرآن، جو قرآن کا ایسنس ہے، جو قرآن کا اسپرٹ ہے، جو قرآن کی کور ہے. بِأُمِّ القرآن میں جو قرآن کا ہارٹ ہے، جو اس کی فنڈامنٹل کوالٹی ہے، جو اس کی بیس ہے، جو اصل ہے، جو ساری کا نچوڑ ہے، ہر چیز کا نچوڑ جو ہے بِأُمِّ القرآن. کہ یہ کیا ہے بِأُمِّ القرآن؟ یہ سورہ فاتحہ. فرمایا جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی تو پھر فرمایا فَهِيَ خِدَاج، تو اس کی نماز جو ہے نا وہ اس کے اندر ڈیفیشنسی ہوگی. یہ نماز جو ہے وہ فرمایا لیکنگ اس میں ہوگی، اور ڈیفیکٹیبل یہ نماز ہوگی، اور پور اور سکینٹ، کہ اس کے اندر یہ نماز نہیں ہے، اور غیر تمام، اور یہ بالکل انکمپلیٹ ہے. کہ یہ نماز جو ایسے پڑھے گا تو فرمایا کہ یہ پارشل نماز ہے، اس کی بروکن ہے، پوری نہیں پڑھی، ٹوٹی پھوٹی نماز ہے جس نے یہ نہیں پڑھی. اب اس کا مسئلہ سیکھ لیں. پھر انہوں نے دیکھو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے بھی پوچھا، لیکن آج جو لوگ پیچھے قرآن پڑھتے رہتے ہیں نا، تو انہوں نے پوچھا کہ اَنَّ نَكُونَ وَرَاءَ الْإِمَامِ، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر ہم کسی امام کے پیچھے ہوں، بھائی امام بھی پڑھ رہا ہے، تو یہ اب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی طرف سے کہہ رہے ہیں. کیا فرمایا؟ فَقَالَ اِقْرَأْ بِهَا فِي نَفْسِكَ، کہ آپ اس کو اپنے جی میں پڑھ لو. جی کا مطلب زبان نہیں ہے، لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دوسری طرف حدیث ہے نا کہ یہ اس وقت کہا گیا ہے کہ جب آپ اپنی نماز پڑھتے ہیں نا، اس وقت آپ کو یہ اس کے بغیر پڑھیں گے تو پھر نماز آپ کی نہیں ہوگی. لیکن جب آپ امام کے پیچھے پڑھتے ہیں، دوسری حدیث میں ہے کہ قرات الامام جو ہے وہ مقتدی کے لیے سفیشینٹ ہے، کہ جو امام کی قرات ہے وہ مقتدیوں کے لیے سفیشینٹ ہے. اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس میں کیا جو ہے دلیل اور پروف دیتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ بھائی دیکھو نا، اگر ہم کہیں جاتے ہیں کسی پریزیڈنٹ سے ملنے تو ہمارے اندر ایک سپوکس مین ہوتا ہے نا، کہ یا ہم 50 کا ڈیلیگیشن گئی اور سارے کے سارے بول رہے ہو، وہ کہے گا بھائی ایک بات کرو، تمہیں ایک لیڈر بنا کے لانا چاہیے تھا. تو جب وہ پوری بات کر لیتا ہے تو وہ ہم سارے کہتے ہیں جی یہی ہماری ریکویسٹ ہے، جی قبول کریں. یہی ہوتا ہے نا. تو اسی طرح وہ فرماتے ہیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہ دوسرا یہ سنو کہ قرآن کا حکم ہے کہ جب آپ اس کے اندر ہی کیا کہتے ہو، اور قرآن میں اللہ پاک کیا فرماتے ہیں کہ اللہ پاک فرماتے ہیں وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ، کہ جب قرآن پڑھا جائے فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ خاموش رہو، بی کوائٹ اینڈ گیو ایئر ٹو اٹ، اور غور سے سنو، خاموش بھی رہو، غور سے سنو. لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تمہارے اوپر رحم کیا جائے. تو وہ کہتے ہیں کہ جب قرآن پڑھا جا رہا ہے تو اللہ پاک کا حکم ہے کہ بھائی جب ہم ساتھ ہی پڑھیں گے امام کے تو پھر ہم نہ خاموش رہے نہ ہم غور سے سن سکتے ہیں جب پڑھیں. تو وہ ایک پروف دیتے ہیں بھائی آپ اپنے مسلک کے مطابق جو بھی کریں، لیکن میں اماموں کی اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں کہ دیکھو سبحان اللہ، ان کا بھی جو ہے وہ سارا کچھ قرآن اور حدیث میں سارے ائمہ اربعہ اہل سنت و جماعت کے ہیں. یہ سارے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کو اس لیے امام اعظم کہتے ہیں. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ تو ان کے شاگردوں کے شاگرد ہے آگے، لیکن یہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، ان سب محدث جو ہے نا ان کے شاگردوں کے شاگرد آگے. سمجھ گئے نا. تو بہت سارے لوگ ہوتے ہیں ان کی کتاب پڑھ کے بخاری شریف تو ماشاءاللہ نیا امام بننے کی کوشش کرتے ہیں. تو ویری کیئرفل. ہاں تو وہ فرماتے ہیں کہ جس نے، تو اس میں پروف ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ سنگولر کا سیگا نہیں، واحد کا سیگا نہیں، کیا ہے سارے پلورل کے سیگے ہیں. ایاک نعبد و ایاک نستعین. It is you alone we worship and you we ask for help. تو دیکھو اس میں اگر ہوتا
ایاک آبدو، آبدو کیا ہے کہ آئی ایسک، آئی ورشپ یو، ایاک استعین، آئی ایسک یو فار ہیلپ، لیکن یہاں پہ کیا ہے پلورل کے سیگے. تو اس لیے جو ہے یاد رکھیں کہ جب ہم پڑھتے ہیں تو امام کے پیچھے جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی فرمایا نا، تو انہوں نے بھی فرمایا کہ اقرا بہا فی نفسک، اگر تو ضروری پڑھنی ہے اقرا بہا فی نفسک، سو ریسائٹ ان یور سیلف، جیسے آتا ہے کہ وذکر ربک فی نفسک، سو ریممبر یور لارڈ ان یور سیلف، اے فی قلبک، ان یور ہارٹ. In tafsir, what is that? I fi qalbi, in your heart. تو not with your tongue. تو اس لیے جو ہے ہمیں جب پڑھے تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ یہ جو نماز ہے میں نے اپنے بندے کے درمیان اور اپنے درمیان، اللہ پاک فرماتے ہیں قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی نصفین، کہ میں نے نماز کو آدھا اپنے لیے اور آدھا اپنے بندے کے لیے بنا دیا، کہ آدھے میں اللہ تعالیٰ کی تکبیر ہے، تحمید ہے، ثنا ہے اور اس کی عظمت بڑائی ہے، سبحان ربی اللہ، سبحان ربی العظیم، ہاں، اور آدھے میں بندہ کہتا ہے ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم. سملرلی جب یہ جو سورہ فاتحہ ہے اس کے اندر بھی آدھے میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتا ہے، آدھے میں اپنی ریکویسٹ کرتا ہے. تو فرمایا کہ میں نے بندے اور اپنے درمیان یہ آدھی آدھی کر دی ہے. اور جب فرمایا وَلِعَبْدِ مَا سَأَلَ، اور فرمایا کہ میرے بندے کے لیے ہے جو کچھ اس نے سوال کیا. سبحان اللہ، کہ جو بھی مجھ سے وہ سوال کرتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اپنے بندے کو عطا کر دیتا ہوں. فَإِذَا قَالَ الْعَبْدُ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. So Allah subhanahu wa ta'ala azza wa jal, the almighty and sublime be He. He says, when my servant, my devotee, my bondman says, Alhamdulillahi Rabbil Alameen.